میرا نام فہد حسن ہے۔ آج صبح ناشتہ کرتے وقت امی کی پلیٹ میں تھوڑی سی سالن بچی تھی، جبکہ ان کے ہاتھ میں ایک روٹی ابھی باقی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے چاہتی ہوں کہ کوئی ان کی بات بغیر کہے سمجھ جائے۔ میں ان کے دل کی بات سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی خاموش رہا، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بھابھی کے ہوتے ہوئے خود سے کچھ لے لے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ہمت جمع کی اور بولی، شہنشاہ تھوڑی سی سالن دے دو بیٹا۔ امی کی بات سن کر بھابھی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بس آپ کی طبیعت پہلے خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہر وقت بڑا رہتا ہے، اور آپ کو دوبارہ سبزی چاہیے؟ جو کھا لیا بس وہی بہت ہے۔ میں نے بھائی کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا کہ شاید وہ کچھ بولیں گے، مگر بھائی تو ایسے کھانے میں جھکے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ امی ہاتھ پہنچ کر اٹھنے لگیں تو میں نے کہا، بھابھی جب امی سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں تو آپ کو ان کی طبیعت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ امی بھوکی رہ جائیں گی تو رات بھر سو نہیں پائیں گی، پلیز ان کو سبزی دے دیں۔ بھابھی جھنجھلا کر بولی، زیادہ ماں کے سچے بننے کی ضرورت نہیں تم کو، اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں سے چھپا نہیں۔ تم دونوں ماں بیٹے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، تمہارا بھائی محنت کرتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اب تک نوکری نہیں ملی، پہلے کچھ بن جاؤ پھر بڑی باتیں کرنا۔ بھابھی کی یہ باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح لگی تھیں، مگر میں خاموش رہا۔ امی کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی، اس لیے میں نے اپنی پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی اور کہا، امی یہ لیں، آپ کھا لیں۔ میری بات سن کر بھابھی کو غصہ آ گیا، انہوں نے وہ پلیٹ اٹھا کر فرش پر پھینک دی اور بولی، سمجھ میں نہیں آیا، جب میں نے کہا اور کھانا نہیں دینا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا، بھابھی آپ میں تو انسانیت نام کی چیز ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے رونا شروع کر دیا اور چیخ کر بولی، یہ تو کر روہیل، فہد کی باتیں سنو، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ بھائی نے غصے سے مجھے گھورا اور بولا، اپنی بھابھی سے معافی مانگو فوراً۔ میں بولا، بھائی جب بھابھی امی کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی تب تو آپ بالکل گونگے بہرے بنے بیٹھے تھے، اور اب اچانک آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ غلطی ہو رہی ہے۔ آپ تو بالکل بیوی کے غلام بن گئے ہیں، آپ کو اپنی ماں کا خیال بھی نہیں۔ بھائی فوراً کھڑے ہو گئے اور غصے سے بولے، بس بہت ہو گیا، اب تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ میں بولا، سچ بھی تو یہی ہے بھائی، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ سن کر بھائی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میری زندگی میں ہو رہا ہے۔ امی روتے ہوئے بولی، روہیل تمہیں کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ تم فہد کو یوں گھر سے نکال نہیں سکتے، یہ گھر اس کا بھی ہے، تم دونوں کا برابر حصہ ہے اس میں۔ مگر بھائی چیخ کر بولا، امی اگر آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کی اتنی فکر ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ چلی جائیں، میں اپنے گھر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے امی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، میں تو کہیں بھی رہ لیتا، سڑک پر بھی سو سکتا تھا، مگر امی کو کہاں رکھوں؟ دل کانپ اٹھا۔ میں نے کہا، امی آپ کو گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آپ کے شوہر کا گھر ہے، آپ وہیں رہتی رہیں، اب میں آپ کو کہاں لیا پھروں؟ میرے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ امی روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، نہ اسے میری ضرورت ہے نہ تمہیں میری پرواہ، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں، زہر کھا لوں۔ پہلے ایک بیٹے نے گھر سے نکالا، اب دوسرا بھی دھتکار رہا ہے، اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میں نے ان کے قدم پکڑ کر کہا، امی ایسی باتیں نہ کریں، آپ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے جان نہیں چھڑا رہا، بس پریشان ہوں کہ آپ کو کہاں رکھوں، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا فکر نہ کرو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ میں امی کو لے کر اپنے ایک دوست کے گھر گیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور امی کے کھانے کے لیے بھی جیب خالی تھی۔ دوست نے میرا اور امی کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ میں نے کہا، میں بس 2 دن رہوں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ وہ بولا، فہد تم امی کے ساتھ آئے ہو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو،
مجھے پتا تھا کہ وہ بھی میری طرح اپنے والدین کے سہارے پل رہا ہے، زیادہ دن ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اور میں کسی پر بوجھ بننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں امی کو وہیں چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے نا، کسی کے ہاتھ میں اللہ دولت کی کنجیاں دے دیتا ہے اور کسی کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا، مگر اسے ایک بڑے ہوٹل میں منیجر کی نوکری ملی ہوئی تھی اور تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، جبکہ میں جو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ تھا سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا۔ اب چونکہ امی محفوظ جگہ پر تھیں، میں صبح سویرے اٹھ کر نوکری کی تلاش میں نکل جاتا اور رات 10 بجے واپس آتا۔ میں نے دوست سے 2 دن کا وقت مانگا تھا، مگر اب 4 دن گزر چکے تھے اور نوکری کہیں نہیں ملی تھی۔ دل میں عجیب گھبراہٹ تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ چوتھے دن صبح میں نے سوچا کہ اب بس میں دوست کے گھر سے نکل جاؤں، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں ایک بار پھر شہر کی گلیوں میں نوکری کی تلاش میں بھٹکنے لگا۔ کئی جگہ گیا مگر ہر طرف سے مایوسی ملی۔ تھک ہار کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ تب میری نظر ایک کاغذ پر پڑی جو دیوار پر چسپاں تھا۔ اس پر لکھا تھا، ایک ہسپتال میں چپڑاسی کی ضرورت ہے، تنخواہ 10,000، رہائش فری۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود سے کہا، فہد یہ نوکری تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے MBA کیا ہے، اب تم چپڑاسی بنو گے۔ دل جیسے خون رو رہا تھا، مگر امی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں فوراً اٹھا اور دیے گئے پتے پر جا پہنچا۔ جب ہسپتال کے عملے کو بتایا کہ میں چپڑاسی کی نوکری کے لیے آیا ہوں تو سب حیران رہ گئے۔ میری شکل و صورت اور انداز ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی اچھے گھرانے سے ہوں، اور سچ بھی یہی تھا۔ کالج کے دنوں میں لڑکیاں میری شکل کی دیوانی تھی، جیسے میں کسی ریاست کا شہزادہ ہوں۔ انٹرویو کے لیے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے میری فائل دیکھ کر کہا، تم نے تو MBA کیا ہوا ہے اور اب تم چپڑاسی بننا چاہتے ہو؟ یہ نوکری تو ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے جو مزدوری سے روزی کماتے ہیں، تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا، ڈاکٹر صاحب میں بہت مجبور ہوں، کئی جگہ انٹرویو دیے مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے کی کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا، اچھا اگر تم اتنے مجبور ہو تو میں تمہیں یہ نوکری دیتا ہوں۔ اس نے مجھے چپڑاسی کی نوکری دے دی، ساتھ ہی ہسپتال کے پیچھے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی مل گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا۔ میں واپس گیا، دوست کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے کہا، اب میں امی کو لے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ہسپتال میں رہنے کی جگہ اور نوکری مل گئی ہے۔ دوست ہنس کر بولا، فہد تم مذاق کر رہے ہو، تم نے MBA کیا اور اب ہسپتال میں نوکری ملی؟ کون سی نوکری؟ میں بولا، چپڑاسی کی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ بولا، یار فہد خود پر اتنا ظلم مت کرو، تمہارے لیے بہتر موقع ضرور آئے گا، جب تک چاہو میرے گھر رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا، تمہارا شکریہ، مگر اب جب روزی کا دروازہ کھلا ہے تو اسے ٹھکرانا ناشکری ہوگی۔ بہت سمجھانے کے باوجود میں نہیں رکا اور امی کو لے کر ہسپتال کے پیچھے بنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ امی نے پوچھا، بیٹا تمہیں کیسی نوکری ملی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، امی ایک کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر حساب کتاب کروں گا۔ امی خوش ہو گئیں، مگر میں جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ اگر سچ بتاتا تو وہ پریشان ہو جاتی اور ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا۔ اب میں روز ہسپتال جاتا، صفائی وغیرہ کرتا اور سوچتا شاید میری قسمت میں یہ لکھا تھا۔ میں نے دل سے مان لیا کہ ہر انسان اپنی قسمت ہی کا کھاتا ہے۔ مہینہ گزرا، میں نے ایمانداری سے کام کیا۔ ایک دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا، تعریف کی اور کہا، فہد تمہارے کام کی کوئی شکایت نہیں آئی، میں نے تمہاری فائل اپنے ایک دوست کو دی ہے، دیکھتے ہیں وہ تمہارے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو گیا تو میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ ڈاکٹر مسکرایا، اس نے میری تنخواہ دی، 10,000 روپے۔ میں نے نوٹ گنے، دل بھر آیا۔ ابا کے مرنے کے بعد میں نے کبھی 500 بھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔
500 के नोट देखने को तरसता था। मैं सोचने लगा, सबसे पहले मैं घर के लिए राशन लाऊंगा, अम्मी को अच्छा खाना खिलाऊंगा। मैंने नोट जेब में डाले ही थे कि अचानक एक औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। दोनों हाथ जोड़कर बोली, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो बेटा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था, अब आईसीयू में है। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं अगर पैसे ना दिए तो वो इलाज बंद कर देंगे। बस थोड़ा सा दे दो बेटा, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप गया। बगैर सोचे समझे मैंने वो पूरे 10,000 रुपये उसके हाथ में रख दिए। मैं बोला, अल्लाह तुम्हारे बेटे को सेहत दे, तुम्हें कभी औलाद का दुख ना दिखाए। वो दुआएं देती चली गई। वो औरत आगे बढ़ी और दूसरे लोगों से भी मदद मांगने लगी, मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया। एक शख्स ने तो उसे झिड़क कर भगा दिया। वो बेबसी से तीसरी तरफ चली गई और वहाँ भी नाकाम लौटी। मैं उसे देखता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं इस औरत की पूरी मदद कर देता। फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अस्पताल के डॉक्टरों से इसके लिए पैसे मांगूं। मैं फ़ौरन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स के पास गया और सबसे अपील की, सर, एक औरत के बेटे की जान खतरे में है, उसके इलाज के लिए मुझे अभी पैसे चाहिए। किसी ने 10,000 रुपये दिए, किसी ने 2,000, किसी ने 500। थोड़े थोड़े करके मैंने तकरीबन 70,000 रुपये जमा कर लिए। मैं वो रकम लेकर तेज़ी से उस औरत के पास गया और कहा, ये पैसे अस्पताल के अमले ने तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए जमा किए हैं, फ़ौरन डॉक्टर को दे दो, अल्लाह बाकी का बंदोबस्त कर देगा। वो औरत रोती हुई मेरे हाथ चूमने लगी, बोली, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बड़ा अजर दे, तुम करोड़पति बनो बेटा। मैं मुस्कुरा दिया, दिल में सोचा, करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में कहा, मैं तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हूँ। मैंने अपनी पहली तनख्वाह का 1-1 रुपया उस औरत को दे दिया था और अगले 2-3 महीने की तनख्वाह भी पहले से उधार चली गई थी, क्योंकि मैंने अस्पताल के एक क्लर्क से थोड़े पैसे उधार लिए थे। घर में अब राशन ख़त्म था। जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। बोली, बेटा क्या लाए हो आज? मेरा दिल शर्म से झुक गया, मगर मैंने झूठ बोला, अम्मी आज तनख्वाह नहीं मिली, कल मिलेगी, आप फिक्र ना करें। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, कुछ ना बोली, बस आहिस्ता से सूखी रोटी और अचार खाने लगी। अम्मी के लिए अचार खाना ठीक नहीं था, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। दिल टूट गया, मगर मैं खामोश रहा, खुद बगैर खाए लेट गया। अम्मी ने आवाज़ दी, कुछ तो खा लो बेटा। मैं बोला, अम्मी भूख नहीं है। अम्मी ने आह भरी और बोली, परेशान मत हो, अल्लाह बहुत कुछ देगा। अम्मी ने मेरे सर पर हल्का सा हाथ मारा, बोली, फ़हद, आइंदा मेरे सामने मायूसी की बात मत करना, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ले ले। मैं अभी अम्मी की बात सुन ही रहा था कि दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं उठकर गया, देखा तो बाहर 2 आदमी खड़े थे। दोनों ने सूट पहने हुए थे, आंखों पर काले चश्मे और हाथों में महंगी घड़ियां। उनके पीछे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा, जी आप कौन हैं? एक ने कहा, फिक्र ना करें, आप हमें नहीं जानते, मगर हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। ये चाबियां और ये कागजात लीजिए। मैं हैरान हो गया, ये सब क्या है? आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वो बोला, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है, बस घर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर ख़त पढ़ना, वरना चकरा जाओगे। मैं उलझ गया, मगर कागज़ और चाबियां ले लीं। दिल अंदर से डर रहा था कि कहीं कोई धोखा ना हो। आजकल तो फ्रॉड आम बात है। मैंने सोचा, पता नहीं ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। अम्मी ने पूछा, बेटा कौन था दरवाजे पर? मैंने कहा, 2 अनजाने आदमी। उन्होंने मुझे कागज़ और चाबियां दी, मगर समझ नहीं आ रहा क्यों। अम्मी बोली, अच्छा खोल कर देखो ना, क्या लिखा है? मैंने कहा, अभी देखता हूँ।
مگر سچ یہ تھا کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں نے کاغذ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، مسٹر فہد، میں نے آج آپ کو سٹی ہسپتال میں دیکھا۔ آپ ایک چپڑاسی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، مگر آج آپ نے تنخواہ ملتے ہی ایک غریب عورت کی مدد کی اور پھر دوسروں سے بھی اس کے لیے اپیل کی۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور متاثر ہوا۔ میں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا آپ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، مگر بھائی نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور آپ چپڑاسی کی نوکری پر مجبور ہیں۔ کل شام اس پتے پر آ جائیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ تبھی آپ کو معلوم ہوگا یہ چابیاں کس چیز کی ہیں۔ میں خط پڑھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ دل میں ڈر بھی تھا کہیں فراڈ نہ ہو جائے۔ میں نے امی کو سب بتایا تو وہ گھبرا گئیں، بولی، نہیں بیٹا، وہاں مت جانا، خاموشی سے اپنی نوکری کرتے رہو۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل کے اندر تجسس جاگ چکا تھا۔ امی بولی، اچھا تو آج تمہیں تنخواہ ملی تھی، مگر تم نے وہ ایک عورت کو دے دی ہے نا؟ میں ڈر گیا کہ شاید وہ ناراض ہوں گی، مگر امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے فہد، تم نے آج دل سے مجھے خوش کر دیا۔ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ شاید میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کیونکہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ میں خود کو قصوروار مانتی تھی، مگر آج تمہارا یہ عمل دیکھ کر یقین آ گیا کہ نہیں، میری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ غلط نیت تو روہیل اور اس کی بیوی کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے زندہ رہتے ہوئے یہ دن دکھایا۔ امی کی باتیں سن کر میں مسکرا دیا۔ اگلے دن صبح میں حسب معمول ہسپتال گیا، مگر ذہن میں وہ خط بار بار گونج رہا تھا۔ میرا دل صاف کہتا تھا کہ وہاں جانا چاہیے، شاید کوئی بھلائی لکھ دی گئی ہو۔ آخرکار میں نے ہمت کی اور دیے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا، خوبصورت عمارت، شیشے کے دروازے، باہر لگے فلیکس بورڈ پر بڑے حروف میں نام لکھا ہوا۔ میں جھجکتا ہوا اندر گیا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے پوچھا، جی آپ کا نام؟ میں نے کہا فہد۔ وہ چونک کر بولا، او وہی سٹی ہسپتال والے فہد، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ میں حیران تھا، مگر خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ مجھے ایک سیکٹری کے حوالے کر کے بولا، انہیں باس کے کمرے میں لے جائیں۔ سیکٹری مجھے ایک بڑے ایئر کنڈیشن کمرے میں لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈک نے میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑا دی۔ سامنے ایک نفیس لباس میں آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، فہد، شاید تم مجھے نہیں جانتے، اس لیے اپنا تعارف خود کروا دیتا ہوں۔ میرا نام روہیل ہے، میں اس ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، مگر اب یہ ریسٹورنٹ میں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گیا، بولا، کیا مطلب؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا، نہیں، یہ مذاق نہیں، میں تمہارے خلوص اور نیکی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم نے جس طرح اپنی غربت کے باوجود دوسروں کا بھلا کیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ تمہارے حوالے کر دوں۔ میں ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگا، لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ روہیل نے گہری سانس لی، پھر بولا، فہد، 20 سال پہلے میرے ساتھ وہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا۔ میں بھی کینسر کا مریض تھا۔ میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، مگر چاروں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اور میری 10 سالہ بچی سڑک پر آ گئے۔ میرے پاس علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ موت میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ وہ رکا، پانی پیا، پھر بولا، ایک دن ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا، یہ ریسٹورنٹ میرے باپ کے نام پر نکلا ہے، اس لیے میں یہ تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے باپ کے نام پر کہاں؟ پھر پتہ چلا کہ شادی سے پہلے میرے والد سے یہ جگہ دھوکے سے ہتھیائی گئی تھی۔ نائب مالک کو احساس ہوا کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ اس کے اپنے 2 بچے اس کے سامنے مر گئے تھے، بیوی بھی چھوڑ گئی اور وہ خود بھی بیمار ہو گیا۔ اس وقت یقین ہو گیا کہ کسی کا حق ماننا اور کسی کا دل دکھانا اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اس نے مجھے میری امانت واپس کر دی۔ فہد خاموشی سے سنتا رہا۔ روہیل آگے بولا، میں نے یہ ریسٹورنٹ دوبارہ چلانا شروع کیا، دن رات محنت کی، ترقی کی، علاج کروایا، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا، مگر اب کینسر واپس آ چکا ہے۔
اس بار لا علاج۔ اب مجھے یقین ہے کہ زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد یہ ریسٹورنٹ ان بیٹوں کے ہاتھ جائے جنہوں نے مجھے دھتکارا۔ میں چاہتا ہوں یہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں جائے جو دوسروں کے کام آئے، اور وہ انسان تم ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، میں کچھ بول نہیں سکا۔ روہیل نے مسکرا کر کہا، بس میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، میری بیٹی دعا کا ہاتھ تھام لو۔ وہ بہت نیک اور معصوم لڑکی ہے، میں اسے اس کے بھائیوں کے رحم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جیسے سچے اور ایماندار شخص کے ساتھ ہی وہ خوش رہ سکتی ہے۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت میں نے تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرے چھوٹے سے عمل کسی غریب کی مدد کا بدلہ اللہ یوں دے گا۔ دل میں خیال ہے کہ واقعی انسان اگر خلوص سے کسی کی مدد کرے تو اللہ 100 گنا لوٹاتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا، روہیل صاحب، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ روہیل صاحب کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں جانتا ہوں کہ اب میری بیٹی تمہارے سہارے محفوظ رہے گی۔ میں نے کہا، مجھے ایک باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور آپ نے وہ دے دی ہے۔ چند دن بعد ہماری شادی سادگی سے انجام پائی۔ دعا واقعی وہی تھی جیسا روہیل صاحب نے کہا تھا، نہایت ہی معصوم، با اخلاق اور نرم دل۔ شادی کے بعد ہم دونوں ایک نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے جو روہیل صاحب نے ہمارے نام کر دیا تھا۔ میں نے ہسپتال کی نوکری چھوڑ دی اور پوری طرح سے ریسٹورنٹ سنبھالنے لگا۔ اب میری ماں، میں اور دعا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے۔ دعا نے امی کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ صبح ان کے لیے چائے بناتی، دوا دیتی، ان کے کپڑے دھوتی اور کبھی تھک کر بھی نہ بولتی۔ امی اکثر کہتی، بیٹا دعا نے تو مجھے اپنی بیٹیوں کی یاد دلا دی، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں دعا کی طرف دیکھ کر صرف مسکرا دیتا، دل کے اندر شکر ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک ساتھی عطا کی۔ کچھ ہی دنوں میں نے ریسٹورنٹ کے سارے معاملات سنبھال لیے۔ میری MBA کی تعلیم اب کام آنے لگی۔ میں نے انتظام، صفائی، سٹاف اور کھانے کے معیار میں بہتری لائی۔ روہیل صاحب نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے اس بھروسے کو نبھایا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ چند ہی مہینوں میں ریسٹورنٹ پہلے سے دگنا چلنے لگا، گاہک بڑھ گئے، نام بن گیا۔ ایک دن جب میں آفس میں فائل دیکھ رہا تھا تو دروازہ کھلا۔ اندر وہ شخص داخل ہوا جس نے کبھی مجھے تھپڑ مار کر گھر سے نکالا تھا، میرا بھائی روہیل۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا مگر خود پر قابو رکھا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، فہد یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں، یہ جگہ تمہاری ہے؟ میں نے کرسی سے اٹھ کر سنجیدگی سے کہا، جی میں اب اس جگہ کا مالک ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا، بولا، فہد تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اب مجھ سے یہ سب کرو گے؟ تمہیں تو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، روہیل بھائی اللہ نے تمہیں آزمایا تھا اور مجھے بھی۔ تم فیل ہو گئے مگر میں نے اپنی ماں اور اپنے ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے سیکھا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا، اب اگر آپ واقعی توبہ کر چکے ہیں اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، مگر اگر وہی تکبر لے کر آئے ہیں تو بہتر ہے یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بولا، فہد میں بہت شرمندہ ہوں، میری بیوی نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، بھائی میں نے تو تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا، میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ یہ سنتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گیا، رو پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اسی شام جب امی کو بتایا کہ بھائی آئے تھے، وہ بھی رو پڑیں، بولی، بیٹا اللہ نے میرا دل مطمئن کر دیا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کے راستے پر چلنا سکھایا۔ میں نے ان کے قدم چومے، بولا، امی یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، روہیل صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کے ریسٹورنٹ کو ان کے نام سے چلایا
اور ان کی ہر آخری خواہش کے مطابق غریبوں کے لیے فری کھانے کا انتظام کیا۔ آج میرا کاروبار کامیاب ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں کبھی بھول نہیں پایا کہ میں کہاں سے اٹھا تھا۔ امی کی دعائیں، دعا کا ساتھ اور ایک غریب عورت کی بد دعا کی بجائے دی ہوئی دعا، یہی میری دولت ہے۔ میں اب بھی ہر رات اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، یا رب، جس طرح تو نے میرے دکھوں کو راحت میں بدلا، ویسے ہی ہر غریب، ہر بے بس انسان کو عزت اور سکون عطا کر۔ اور ہاں، کبھی کبھی میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو مکمل طور پر معاف کر دینا چاہیے؟ آپ لوگ بتائیں، کیا معاف کر دینا ہی سب سے بڑی جیت نہیں ہوتی؟ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔